السلام علیکم فرینڈز. آج ہم اسائنمنٹ نمبر 2 کا سلوشن آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. اسائنمنٹ 402 ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی کی یہ اسائنمنٹ ہے. اس میں جو ہمیں اسائنمنٹ کوشچن ہے کلاسیکل کنڈیشننگ کے حوالے سے یہ اسائنمنٹ دی گئی. سب سے پہلے تو ہم کلاسیکل کنڈیشننگ کو سمجھ لیتے ہیں. کلاسیکل کنڈیشننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی ایک پرٹیکولر چیز کو یا کسی کے رسپانس کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے بائی گیونگ سم اسپیسیفک کنڈیشنز. تو وہ کوئی بھی سینیریو ہو سکتا ہے. تو پالوو ایک سائنٹسٹ تھا. اس سائنٹسٹ نے جو ہے وہ مختلف ایکسپیریمنٹ کیے تھے ڈاگس کے اوپر اور مختلف ایکسپیریمنٹ کیے تھے اور اینیملز کے اوپر. اس پالوو نے جو ہے وہ کچھ کلاسیکل کنڈیشننگ کی بہترین اگزامپلز دی تھی. تو آج ہم دو سچویشنز اس کی ڈسکرائب کریں گے آپ کے سامنے. آپ نے جسٹ اس اسائنمنٹ سے آئیڈیا لینا ہے اور آئیڈیا لے کے اس اسائنمنٹ کو آپ نے اپنے ورڈز میں لکھ کے سبمٹ کر دینا ہے. تو دو سچویشنز ہم نے دینی ہے اور دو سچویشن دینے کے بعد ہم نے ہر ایک سچویشن کی کلاسیکل کنڈیشننگ کی 4 بیسک کلوز ہوتے ہیں، جس میں ایک انکنڈیشنل سٹیمولس ہوتا ہے، جس سٹیمولس کو جس چیز کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اور ایک انکنڈیشنل رسپانس ہوتا ہے جو کہ اس پرٹیکولر چیز کا یا اس اینیمل کا یا کسی بھی بندے کا وہ رسپانس ہوتا ہے جو اس سٹیمولس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ کنڈیشن سٹیمولس ہوتا ہے، ایسا سٹیمولس جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک کنڈیشن رسپانس ہوتا ہے جس میں ہم ریکوائرڈ یا جو بھی جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، جس کے اوپر کلاسیکل کنڈیشننگ ہو رہی ہے، اس کلاسیکل کنڈیشننگ کے جو اینیمل ہے یا جو بھی بندہ ہے یا جو بھی چیز ہے اس کے رسپانس کو ہم چینج کر سکتے. تو بلا تمہید باندھے میں آپ کو اسائنمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں. اس اسائنمنٹ کو میں نے ویسے تو کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن میں نے آئیڈینٹیفیکیشن اور جسٹیفیکیشن یہاں پہ میں نے خالی چھوڑی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں اور کاپی پیسٹ کرنے کی وجہ سے ان کا جو پلیجرزم میں آ جاتا ہے، ان کا نمبر نہیں ملتے ہیں. تو آپ نے اپنے ورڈز میں آئیڈینٹیفیکیشن بھی لکھنی ہے اور جسٹیفیکیشن بھی لکھنی ہے. میں نے جو ریئل لائف سچویشنز 2 ایگزامپل دی ہیں میں ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اسی طرح کافی ساری ایگزامپلز جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی گوگل سے بھی، اور اپنے آس پاس بھی آپ جب دیکھیں گے تو اس سے بھی کافی ساری ایگزامپلز مل جائیں گی. پہلی ایگزامپل میں نے دی ہے کہ ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کارٹونز کا استعمال کیا جاتا ہے یا مختلف ماڈلز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس خاص قسم کے پروڈکٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچوں کے ایڈز ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر کارٹونز وغیرہ اس طرح کے کلرفل ایڈز ہوتے ہیں، تو وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو اٹریکٹ کر سکیں. اسی طرح فیمیل ماڈلز کو یوز کیا جاتا ہے مختلف پروڈکٹس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اور ان کی سیل بڑھانے کے لیے. تو یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. اس میں ہمارے پاس انکنڈیشن سٹیمولس جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ کارٹونز اور ماڈلز ہیں جو کہ اس پرٹیکولر ایڈ کے اندر استعمال ہوئی ہیں. ہم ان کارٹونز اور ماڈل کی وجہ سے ہم اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس پروڈکٹ کو خریدیں. اسی طرح انکنڈیشن رسپانس میں بیسیکلی ان لوگوں کا آؤٹ کم ہے، لوگوں کا پیار ہے یا لوگوں کی نفرت ہے اس پروڈکٹ کے لیے. تو یہ انکنڈیشن رسپانس ہے جو کہ کمپنی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. کمپنی نے اپنی بہترین ایڈورٹائزمنٹ بنانی ہوتی ہے اور اس ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ کے لوگوں کا کیا ریئیکشن آئے گا، یہ انکنڈیشن رسپانس ہے. اسی طرح کنڈیشن سٹیمولس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو کارٹونز یا ماڈلز کا جو کاسٹیوم ہے، جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس ایڈ کے لیے، یا وہ جو کیا جس کو بولتے ہیں بیک گراؤنڈ ہے، جو وہ بیک گراؤنڈ بھی اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کنڈیشن سٹیمولس میں. ایڈ کے اندر ہم بیسیکلی پانی کا استعمال کریں گے.
اگر ہم شیونگ کریم کے ایڈ کے اندر ہم کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جو کہ ڈیورنگ شیو استعمال نہیں ہوتی ہے تو وہ ایڈ زیادہ کلک نہیں کرے گا لوگوں کو. اور اسی طرح کنڈیشن رسپانس کے اندر بھی ہم ان ماڈلز کا یا ان کارٹونز کا وہ پرٹیکولر بیہیویئر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنڈیشن رسپانس ہے. اس کی جسٹیفیکیشن بھی آپ نے اسی حساب سے لکھ لینی ہے کہ جیسے جیسے کنڈیشن سٹیمولس انکنڈیشن رسپانس یا کنڈیشن رسپانس یا انکنڈیشن سٹیمولس، یہ چار چیزیں ہیں. اس میں ایک ماڈلز ہیں یا کارٹونز ہیں، دوسرا ان ماڈلز کا کسٹیوم ہے یا ان ماڈلز کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، سم ٹائمز بیک گراؤنڈ میوزک بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، وہ گانا ہے جو سانگ اس ایڈورٹائزمنٹ میں پلے کیا ہوا ہے. کچھ ایڈورٹائزمنٹ اس طرح کی آتی ہے جو اپنے سانگ کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہے. اور اسی طرح کنڈیشن رسپانس میں لوگوں کا جو اس ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ کے ریئیکشن آتا ہے یا ان ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ کے جو اس پروڈکٹ کی سیل بڑھتی ہے، وہ بھی کنڈیشن رسپانس پہ آ سکتی ہے. تو سیکنڈ ایگزامپل میں نے اپنے گھر کے ہمارا ایک ڈاگ ہے اس کی دی ہے. یہ پالوو جو سائنٹسٹ تھا اس نے بھی سملر تقریباً اسی طرح کی کنڈیشننگ کلاسیکل کنڈیشننگ کی اس نے بھی اسی طرح کی ایگزامپلس دی ہوئی تھی، لیکن اس نے بیل رنگنگ کی ایگزامپل دی تھی. آپ اس کی بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں. ہمارے گھر میں جو کتا ہے وہ اس کا نام لیو ہے. جب بھی میرے والد صاحب رات کو اپنے آفس سے گھر آتے ہیں تقریباً شام کے ٹائم پہ، تو وہ لیو جو ہے وہ پرٹیکولر آوازیں نکالتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ ان کے جو میرے والد صاحب ہیں وہ اس کو لے کے جاتے ہیں واک کے لیے، اور اپنے ساتھ ڈاگ فوڈ لے کے آتے ہیں، اس کو ڈاگ فوڈ دیتے ہیں. اور یہ اس کے لیے ایک بڑی خوشی کا مومنٹ ہوتا ہے. تو جب بھی میرے والد صاحب شام کو گھر نہیں آ سکتے کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، یا وہ شہر سے باہر ہوتے ہیں یا پھر آفس سے لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس ٹائم پہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جو ہمارا لیو ہے وہ پریشان ہوتا ہے یا اس کے منہ سے جو ہے وہ جھاگ نکل رہی ہوتی ہے بھوک کے مارے. ہم اس کو بے شک اس ٹائم جو مرضی دے دیں اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو اس میں بھی انکنڈیشن سٹیمولس جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا آنا اس پرٹیکولر ٹائم پہ دفتر سے، جیسے ہی باہر آ کے ہارن بجاتے ہیں گاڑی کا، تو ڈاگ جو ہے وہ ہمارا جمپنگ سٹارٹ کر دیتا ہے یا پھر وہ خوشی سے ایسے آوازیں نکالنے شروع کر دیتا ہے. اسی طرح انکنڈیشن رسپانس میں یہی جو اس کی آوازیں ہیں اور جو اس کی خوشی ہے، یہ انکنڈیشن ہوتی ہے، یہ انکانشیسلی وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح کنڈیشن سٹیمولس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ میرے والد صاحب کے ہاتھ میں اپنے لیے ڈاگ فوڈ وغیرہ دیکھ لے تو پھر وہ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے. تو کنڈیشن رسپانس میں بھی ہم جو ہے اس کے ڈاگ کے رسپانس کو لکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سارے جو سنیریو ہے یہ ڈاگ کی خوشی کے لیے یا اس کا پیٹ بھرنے کے لیے دیا گیا ہے. تو کنڈیشن رسپانس میں ہم یہ والی اگزامپل لکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ ہاشمیز کلاسز. آج کافی دن کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں، بیچ میں بڑے بزی ہو گیا تھا میں، اور انشاءاللہ ہوپ سو کہ نیکسٹ جو بھی اسائنمنٹس وغیرہ آئیں گی تو وہ آپ کے لیے ہم لکھ کے سبمٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.